السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ پاکستان پر قبضہ کیسے کیا گیا اور کیسے جاری رکھا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت عوام جو ہے، اور وہ لوگ جن کو آئین کا بھی پتہ ہے، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اس بات میں کلیئر ہیں کہ پاکستان، ہم اس وقت مقبوضہ پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ ایک پورا طبقہ اٹھا ہے، وہ طبقہ جو پچھلے 50-60 سالوں سے پاکستان پر قابض تھا، اور وہ کیسے قابض تھا آج وہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بہت زیادہ اس وقت محاورہ چل رہا ہے کہ الیکشن میں ووٹ دینے والا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی ووٹ گننے والا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ قبضے کی شک نمبر 1 ہے۔ قبضہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں کہ ووٹ جو ہے نا، وہ ہمیں کس کی اہمیت ہے؟ ووٹ گننے والے کی، تاکہ وہ اپنی مرضی سے، ہماری مرضی سے ووٹ گنے، کون سے ووٹ اٹھا کے پھینکنے ہیں اور کس کے ووٹ جو ہے کہاں پہ مزید ڈالنے ہیں۔ تو یہ دوسرا، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے ہمیشہ، آپ بلکہ ارد گرد مشاہدہ کیجئے کہ جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں نا، یہ پولیس کے ساتھ خاص طور پہ روابط ضرور بنا کے رکھتے ہیں۔ میں ایک بات کا عینی شاہد ہوں، میں اس میں جو ہے وہ آبزرور کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا سارا کچھ، کہ کسی نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اب وہ بیچارے چھڑانے آئے تو جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے پولیس کو بلایا، اور پولیس نے الٹا ان کو پکڑ لیا کہ جو مالک تھے۔ اس بات سے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام جو ملک کی اصل مالک ہے، جس کو آزادی سے چلنے پھرنے کا، کہیں بھی جا کے احتجاج کرنے کا، کہیں پہ جا کے آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہے، ان کو کنٹینر لگا کے روکا جا رہا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کے پسندیدہ ہیں، وہ جن کے فالورز ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، ٹھڈے مار کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، پوری پولیس گردی ہو رہی ہے۔ اب یہ پولیس کے ذریعے والی بات آپ بار بار اس کو سمجھیں کہ جب بھی عوام، یہ اس نظام کی خرابی ہے جسے ہم نا بڑا جمہوری کہتے ہیں، یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، یہ اس کی خرابی ہے کہ مافیاز جو ہے وہ قانونی جو لا انفورسمنٹ جو ادارے ہوتے ہیں ان میں اپنے بندے کلٹیویٹ کرتے ہیں، یا ان بندوں کو برائب کرتے ہیں، ان آفیسرز کو، پھر اپنی مرضی کی تعیناتیاں کرواتے ہیں، پوسٹنگ کرواتے ہیں ان کی۔ بھائی، یہ جاگیردارانہ نظام نے پاکستان میں کیا کیا کہ ایک جاگیردار صاحب یا ایم این اے صاحب یا جو بھی ہیں، وہ ایس ایچ او اپنی مرضی کا لگوائیں گے اپنے علاقے میں، ڈی ایس پی اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں، ایس پی وہ اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے رہیں اور جن معصوم لوگوں کے اوپر جرائم کے الزامات لگاتے رہیں۔ تو اب پولیس کا میں اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جب قبضہ کرتے ہیں اسمبلی پر اور پارلیمنٹ پر، تو اس کے بعد جب عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھتی ہے، تو وہ ادارہ جو ہمارے ٹیکسوں پہ بنے، جو حلف لے کے آتے ہیں کہ ہم نے جرائم کو جو ہے وہ روکنا ہے، جو ہم نے بدامنی کو روکنا ہے، ہم نے جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہونے دینی، ملک میں سکون رکھنا ہے، وہ پرامن مظاہروں کے خلاف، عوام کی پرامن آرزوؤں کے اظہار کے خلاف وہ پولیس سامنے آتی ہے اور ان کا تحفظ کرتی ہے، جو اپنی سازش اور جو اپنے لالچ، اپنے حرص، اپنے مفادات اور اپنے جرائم کے لیے، لوٹ مار کے لیے جو قابض ہو جاتے ہیں آ کے اقتدار پر اور ملک کی پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہماری پولیس اس عوام کو، وہ عوام جو مالک ہے اصل ملک کی، ان کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، ان کے گھروں پر چھاپے ڈالتی ہے اور ان کو گرفتار کرتی ہے، جیلوں میں ڈالتی ہے۔ کس کے حق میں؟ مافیا کے حق میں، کارٹلز کے حق میں، کہ جو لوگ جن کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ جب آپ اوپر قابض ہو جائیں تو پھر اپنے خلاف، جو آپ کے خلاف اگر چارج شیٹ ہے، کوئی پرچے درج ہو چکے ہیں، کیسز بن چکے ہیں، پھر آپ ان میں سے قابض ہو کر اقتدار پر وہ کیسز ختم کریں اور اپنے آپ کو ناتا دھوتا آپ بڑا شریف آدمی بنا کر پیش کریں۔ اگلا ان کا ٹارگٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، اور وہ خوفناک ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے بس میں یہ بات نہیں رہتی، جب پولیس کے بس میں یہ بات نہیں رہتی، تو پھر یہ فوج کو لے کے آتے ہیں،
اور فوج جو ہے جس کا کام وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے، وہ تو سرحدوں کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، قوم و ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ان کا فرض، وہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں، مورچوں میں جاتے ہیں، میدان جنگ میں جا کے شہادتیں دیتے ہیں، ان کا کام ہی اور ہے۔ وہ اس مقدس ہزارے نے تو ان کے تو پہلا سبق شہادت ہے، دوسرا سبق جو ہے غازی ہونا ہے، کہ ہم جب اب شہادت کے لیے تیار ہوں گے تو بندوقوں کی گولی، پتہ ہے کہ گولیاں آ رہی ہیں، سینہ چوڑا کر کے وہاں جاتے ہیں۔ پھر یہ اس مقدس ادارے کو قانون کے اندر، آئین کے اندر میں سے شکیں جی 245 کے انڈر آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، سیکورٹی بلا لی گئی، یہ کر لیا، پھر وہ ان شکوں کو یوز کر کے آئین کو استعمال میں لا کے ہماری فوج کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے۔ اب اگر عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ الجھ پڑے تو ادھر بھی دیکھیں نقصان، ادھر بھی نقصان۔ اگر فوج جو ہے وہ کسی طرح کی اشتعال انگیزی کے رد عمل میں آ کے عوام سے الجھ پڑے، ہوئے ہیں واقعات، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، گولیاں چلی ہیں، بھٹو صاحب کے دور میں چلائی گئی ہیں گولیاں، اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں کہ فوج اور عوام آمنے سے، اور اس کے بعد ملک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پھر وہ صدیوں تک جو ہے نا وہ واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں آتا، اگر یہ انارکی اس حد تک پہنچ جائے۔ تو ان کے لیے نہ فوج کی کوئی اہمیت ہے، نہ عوام کی کوئی ٹکے کی وقت نہیں ہے لوگوں کی۔ یہ ووٹ خریدنے والے اور جعلی ووٹ بھگتانے والے ہیں نا، ٹکے کی اہمیت نہیں، نہ ان کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت ہے، نہ ملک پاکستان کی کوئی حیثیت ہے، کچھ نہیں سوائے اپنے اقتدار کے، اور اس پر قبضہ جما کر بیٹھ کر اپنے آپ کو صاف اور شفاف کر کے واپس لا کے قبضہ مضبوط کرنے اور مفادات اٹھانے کے علاوہ کوئی ان کا نہ کوئی سروکار ہے نہ کام ہے۔ تو آج میں یہ پھر ایک بات دہراؤں گا کہ وہ پولیس افیسر جو دیانتدار ہیں، جو اپنی نوکری، اپنا کریئر بچانا چاہتے ہیں، وہ ان کے کہنے میں آ کے یہ ظلم نہ کریں۔ یہاں پہ گورنمنٹ بھی نہیں ہے پنجاب میں، پھر آپ کس کے کہنے پہ یہ تابڑ توڑ حملے کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کے گھروں پر؟ وہ محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ کی آپ دیکھیں ویڈیو کہ ان کے گھر دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے، تو کل کو یہ باقی ججز کے گھروں میں بھی آپ جائیں گے، اگر کسی جج نے اپنے سیاسی عقیدے یا ایمان یا پاکستان سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے ووٹ کا حق کسی پارٹی کے لیے استعمال کیا، تو آپ ان کے بھی ساتھ بھی یہی کریں گے، اور آپ پہلے بھی کرتے رہے۔ آپ نے ججز کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں کس طرح پھنسا کے ان کی ٹیپیں تیار کی ہیں، کوئی بیچارہ دل کے دورے کی وجہ سے کوئی مر گیا پریشر میں، کوئی بدنام ہو کے وہ ساری زندگی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ نے تو ججوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے تو فوجی جرنیلوں کو نہیں چھوڑا کہ کسی کو گاڑی بھجوا دی، کسی کو کچھ کر دیا۔ یار خدا کے لیے اب میں پولیس والوں سے پہلے یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ جو ہے نا، اب دور اور ہو گیا ہے، پیرامیٹرز چینج ہو گئے ہیں، اب چیزیں بدل گئی ہیں، آپ کی نشاندہی ہو جائے گی اگر آپ نے غیر قانونی ایک احکامات کی تعمیل کی اور ایک قبضہ گروپ کے ساتھ مل کے عوام کو نشانہ بنایا، تو آپ پن پوائنٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ، جب آپ پن پوائنٹ ہو جائیں گے نا تو آپ رہ جائیں گے تنہا، اور پولیس کی وردی اور عہدہ تو ہر وقت تو نہیں رہتا، کسی وقت آپ او ایس ڈی بھی ہوں گے، آئی جی یا ڈی آئی جی یا ایس پی یا ڈی ایس پی یا ایس ایچ او نہیں ہوں گے، کسی وقت لائن حاضر ہوں گے اگر آپ چھوٹے رینک کے ہیں تو یہ پھر وہ جو ہے نا آپ کے لیے وہ کمزور ہو کر وہ اس بات کو سنبھالنا جو یاد رکھ لی جائے گی، کیونکہ عوام جو ہے نا، اب یہ نوجوانوں کا، یہ سوشل میڈیا والے ہیں، 10 سال بعد بھی ویڈیو نکل آتی ہے، 10 سال بعد نا، اور ہر بندہ بول پڑتا ہے، ہم ویڈیو دیتے ہیں، اب پتہ نہیں کون آ کے ہر اپنی پارٹی کے لیے کوئی گالیاں دے جاتا ہے، کوئی واہ واہ کر جاتا ہے، دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، بھولتے نہیں ہیں اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ دوسرا، آپ ان کے کہنے پہ کوئی ایسا جرم نہ کر بیٹھیں کہ آپ مجرم بن جائیں، پولیس والے سے محافظ سے مجرم نہ بنیں، یہ مہربانی کریں، نہ ملزم بنیں نہ مجرم بنیں، یہ اس کا خیال رکھیں۔ عوام کا تحفظ کے لیے آپ نے حلف دیا ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا تحفظ اور عوام کی جو ہے اس کو نشانے پہ رکھنا۔ دوسرا، میری فوج سے ریکویسٹ ہے، وہ مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہیں، وہ زیادہ وائز ہیں، زیادہ اسٹریٹجک ہیں، زیادہ تجربہ ہے ان کا، کوئی شک نہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، یہ میں عوام کی جو احساسات اور جذبات ہیں وہ پہنچا رہا ہوں ان تک، اور وہ ضروری بھی ہے کہ ان کے کسی چکمے میں آ کے اس پورا گروہ جو اس وقت قابض ہے، یہ گروہ کا ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہے اور آپ بتا بھی چکے ہیں، یہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔
آپ اس گروہ کے تحفظ کے لیے ان کو اصلی حکومت یا ان کو سیاستدان یا آئینی لوگ سمجھ کے اس چکمے میں نہ آئیں، اور اس چکمے میں آ کر کہیں آپ عوام کو سیدھے نہ ہو جائیں، یعنی عوام کے ہاتھوں ان کا تحفظ نہ کریں، ان کی حفاظت نہیں آپ نے ملک کی کرنی ہے۔ اگر آئین کے طور پہ بھی آپ کو بلاتے ہیں کسی شک کے اندر، تو پھر آپ نے اس آئین کا مقصد عوام اور ملک کو تحفظ دینا ہے، سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو تحفظ دینا نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور ایک بوڑھے بزرگ شاعر سمجھ کے کوئی ملک کا جو ایک گیت لکھنے والا ہے فوجیوں کے لیے، شہیدوں کے لیے، غازیوں کے لیے، عوام کے لیے جو تڑپنے والا ہے، ایک عوام کا نمائندہ، جب میں ایک عام آدمی ہوں تو ایک ہوں، اور جب میں شاعر ہوں تو پھر میں 25 کروڑ ہوں۔ تو آپ یوں مجھ سمجھے کہ عوام کا ایک نمائندہ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ خدا کے لیے آپ ہماری فوج ہیں، آپ پاکستان کی فوج ہیں، آپ عوام کی فوج ہیں۔ اور میں نے جو یہ بات کی ہے کہ فوج اور عوام کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، خون دینے کا رشتہ ہوتا ہے، قربانی کا، ایثار کا رشتہ، ماں باپ اپنے بچوں کی اور بچے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ بلڈ ریلیشن جو ہے اتنا مقدس ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ چوروں، لٹیروں، اچکوں کے کہنے میں آ کے ان کا تحفظ نہ کریں آئین کے چکمے کے اندر، اور عوام کو آپ جو ہے عوام سے ان کو نہ بچائیں، نہ عوام کو آپ جو ہے وہ آپ سے کوئی ضرر اور نقصان پہنچے۔ بہت شکریہ۔